وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ قیامت جب قائم ہوگی نا تو چلا دیے جائیں گے پہاڑ، ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب۔ اچھا، پہاڑ ایسی چیز ہے نا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کبھی موو کریں گے، لیکن اس دن حال یہ ہوگا کہ چلا دیے جائیں گے، مطلب زمین پر اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ یہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ایسے پاؤڈر کی طرح ہو جائیں گے کہ اڑتے پھریں گے، سراب کی طرح۔ سراب کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بندہ سراب کو جب سوچے نا تو جیسے کہے کہ یہاں پر پانی ہے، مگر جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، مطلب بالکل بے حقیقت ہو جائیں گے۔ سوچیں گے یہاں پر پہاڑ ہوں گے، مگر جب وہاں پر پہنچیں گے تو پہاڑوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بڑی شدید آیت ہے، سخت آیت ہے، یہ ایک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے نا، وہ گھات میں ہے، انتظار میں ہے، ویٹ کر رہی ہے کہ کب میں اپنے شکار کو جھپٹ لوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھات کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا، آپ نے کبھی ڈاکومنٹری کوئی دیکھی ہوگی کہ جیسے شیر جو ہے نا وہ کیسے گھات لگاتا ہے اپنے شکار کے لیے، چھپ کے بیٹھتا ہے نا، لیکن نظریں اس کی کیسی ہوتی ہیں؟ اپنے شکار پر۔ جو ہی شکار جو ہے نا اس کی ریچ میں آتا ہے تو کیسے وہ پھلانگ کر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ گھات میں ہے وہ، اللہ اکبر، مطلب انتظار میں بیٹھی ہے کہ کس وقت انسان یہاں پر آئیں تو میں ان کو جھپٹ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو ایسا بنایا ہے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہوں گے نا ان کو برداشت نہیں کرے گی، اور سب کو کھانے کو تیار ہے، یہ مرصاد بیٹھی ہوئی ہے سب کو کھانے کے لیے۔ جو ہی انسان پل صراط سے گزرے گا نا، پہلے تو میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اور جہنم کو جو ہے نا وہ کھینچ کر لایا جائے گا، اس حالت میں اس کو لایا جائے گا کہ یہ چینڈ ہوگی، ورنہ یہ کسی کو بھی نہ چھوڑے، اور اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ واللہ عالم کہ کیا منظر ہوگا وہ، مگر منظر بھی ایسا کہ قابل برداشت نہیں ہوگا انسانوں کے لیے، اس لیے تو انسان گھٹنوں کے بل گر جائیں گے نا، اور پورے میدان حشر میں نفسی 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 کی پکار ہوگی۔ جو جہنم ایک جو ہے نا وہ لیونگ تھنگ چیز ہے، ڈیڈ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ درندہ کی طرح ہے، غصہ بھی کرتی ہے، یہ بولتی بھی ہے، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب اس کو لے کر آئیں گے نا تو یہ آپے سے باہر ہو رہی ہوگی، چنگار رہی ہوگی، اتنا شور ہوگا اس کا، چیخے گی، غصہ کرے گی، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ 70,000 زنجیروں میں یہ بندی ہوگی، اور ہر زنجیر، ہر چین جو ہے نا اس پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور یہ فرشتے بھی جو ہے نا وہ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، بہت طاقتور ہوتے ہیں، تو یہ ایسی ہوگی کہ بس چنگاڑ رہی ہوگی، آپے سے باہر ہو رہی ہوگی۔ تو جب لوگ پل صراط سے گزریں گے نا، اور یہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر لگائی جائے گی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اب لوگوں کو تو گزرنا پڑے گا، ایسے میں یہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، بالکل الرٹ بیٹھی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو فوراً میں اس کو دبوچ لوں۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے اگر مجھے گزرنا پڑے، اور میں اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اس جہنم میں گر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور جہنم اپنی شکار کو پکڑ رہی ہے، اس وقت انسانوں کی حالت کیا ہوگی خود سوچیں آپ۔ اس لیے تو پھر کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ربی سلم کہہ رہے ہوں گے، ہر طرف یہی پکار ہوگی۔ اس وقت لوگ دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ بس میرا نور مکمل کر دے، میں کسی طرح خیریت سے اس پل صراط کو کراس کر جاؤں، کیونکہ اندھیرا گپ ہوگا، سخت، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا پیر کدھر پڑ رہا ہے، کہیں ایک پیر بھی غلط ہوا تو سیدھا نیچے۔ اس وقت انسانوں کو یاد آئے گا کہ ہائے میں نے کیسی زندگی گزاری، میں کیا کر کے آئی ہوں۔ یہ ایک گناہ، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک گناہ میرے اس پیر کو پھسلا دے، اور یہ گناہ جو ہے نا اللہ اکبر اتنے منحوس ہوتے ہیں نا کہ کہاں تک پیچھا کرتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ کتابیں بڑھ چکی، میزان میں سب وزن تل چکا،
ابھی بھی یہ مرحلہ رہتا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ مجھے یہاں پر میری تباہی کا باعث بن جائے. اللہ اکبر. للطاغین مآبا، طاغیوں کے لیے ٹھکانہ ہے. اچھا، طاغی کون ہوتا ہے؟ طاغی دنیا میں دیکھیں، دنیا کے جو باغی ہوتے ہیں نا، وہ تو دنیا میں بھی ان کو بخشا نہیں جاتا. یہاں کی کوئی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر لے، پھر دیکھیں کہ وہ کیا آپ کو چھوڑے گی. اور تو اللہ تعالیٰ کے باغی بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کچھ نہیں سمجھتے. نو کیئر ایٹیٹیوڈ، میری مرضی، میں جو چاہے کروں، حدوں کو پار کرنے والا. جب بتایا گیا نا ہمیں کہ رولز ہمیں بتائے گئے نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں پہننا، ایسی بزنس نہیں کرنا، اس جگہ نہیں جانا، تو ایسے لوگ ہیں کہ میں کیوں کسی کی مانوں، میں کیوں کسی کی سنوں. من مانی زندگی جس نے گزاری ہو وہ ہے سرکش باغی. کھلی چھٹی دی ہوئی ہو نا جس نے اپنے آپ کو، تو انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بندہ سوچتا ہے کہ جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، اچک لے گی وہاں پہ میدان حشر میں. تو اگر یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نہ بتاتا نا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا. دیکھیں، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا، ورنہ یہ بات ہمیں کہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا، کہیں سے نہیں پتہ چلنی تھی ہمیں. لابسین فیہا احقابا، اور یہ اس میں ایسے رہنے والے ہوں گے کہ مدتوں رہیں گے، یعنی اس میں پڑے رہیں گے. احقاب جو ہے نا وہ حقب کا پلورل ہے، اور ایک حکم کتنا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سب سے کم ترین مدت جو ہے نا کسی بھی جہنمی کے لیے، حکم جو ہے نا وہ عربی میں 1000 ملین ایئرز کو کہتے ہیں. اور ایک حکم نہیں، یہاں پر احقاب ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ 80 ایئرز کا ایک حکم ہے، اور ہر سال جو ہے نا 365 ڈیز کا ہوتا ہے. اور وہاں کا ایک دن ایسا دن نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے، جیسے کہ قرآن میں ہی آیا ہے کہ تمہارے 1000 سال کا وہاں کا ایک دن ہے. تو ایک ایک دن 1000 سال کا ہے. اس کے بعد 80 سال کب گزریں گے؟ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اس میں صرف نا فزیکل ٹارچر نہیں ہے بلکہ مینٹلی ٹارچر بھی ہے. اب جو بتایا گیا نا احقاب، تو مطلب مدتوں یہ مینٹلی ٹارچر ہے کہ جب ایک حکم ختم ہونے لگے گا نا تو اس کو کہا جائے گا نہیں، ابھی تو صرف ایک حکم ہوا ہے، ابھی تو ایک اور ہے. اب سوچیں اس کی حالت کیا ہوگی. پھر دوسرا حکم شروع ہوگا، تو اس کی انتظار کی حالت کہ یہ کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا. اور جب اس کو امید ہو جائے گی کہ اب میرا یہ تیسرا ختم ہونے والا ہے، تو اس کو کہا جائے گا نہیں، ابھی تو ایک اور 1000 سال ہیں. اسی طرح ٹارچر ملتا جائے گا. ہر بار وہ سوچے گا کہ یہ آخری ہے، مگر ہر بار اس کو کہا جائے گا کہ ابھی تو 1000 سال اور ہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ پینے کی کوئی چیز. آپ بتائیں، شدید گرمی ہو، بندہ کو اگر کھانا نہ ملے نا تو وہ کہتا ہے بس مجھے پانی دے دو، اور کوئی سایہ یا ٹھنڈک کی کوئی چیز جگہ مل جائے جہاں میں پہ تھوڑا سا پناہ لے لوں. تو یہاں پر فرمایا وہ چکھیں گی بھی نہیں، پینا تو دور کی بات، چکھنے کو بھی نہیں ملے گا. اور سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا نا انسان کہ ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوا ہوگا، دور ہوگا جہنم سے، مگر صرف ایک لو کا تھپیڑا، صرف ایک صرف چھوٹا سا ایک ٹچ کرے گا اس کو. قرآن میں آتا ہے نا کہ صرف چھوئے گا تو وہ چیخیں مارنے لگے گا، ہائے 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 میری کم بختی، ہم تو بڑے سرکش تھے. ساری اکڑ پوں پاں ختم ہو جائے گی، ساری بڑائیاں جو کرتا تھا نا دنیا میں سب ختم ہو جائے گی. حالانکہ ابھی تو بس ذرا سا ٹچ ہوا ہے، اور ٹچ بھی وہ ہوا ہے جو آگ کا سب سے ٹھنڈا، سب سے کم گرم والا جھونکا وہ ٹچ ہوا ہوگا. تب بھی انسان کی حالت ایسی ہو جائے گی، کوئی ایسی چیز کو جس کو ہم پینے کے قابل سمجھتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملے گی. جہنم کی جو آگ ہے نا، یہ دنیا کی آگ جو ہے نا اس کا 70th حصہ ہے.
مطلب 70 گنا اس آگ کو بڑھا لیں تب جا کر وہ جہنم کی آگ بنتی ہے۔ اور دنیا کی جو آگ ہے نا، وہ بھی اگر جلانے پر آ جائے نا تو کیسے پھر جلاتی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے بھی اپنی پناہ میں رکھے ہمیں، اور یہاں بھی ہم آگ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اور اللہ آیا ہے انسان کے لیے۔ اب یہ جو اللہ ہے نا، آگے اللہ آ رہا ہے، تو یہ اب جو اللہ آیا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار شاید کوئی امید ہو، شاید کوئی راستہ ہو۔ اللہ حمیما وغساقا، لیکن یہ بھی کیا ہے، بدترین عذاب ہے، کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ دنیا کے پانی کی طرح یہ نہ سمجھیں، کس طرح کا وہ پانی ہوگا، کس چیز سے بنایا گیا ہوگا، واللہ عالم۔ جیسے جنت کی نعمتوں کو ہم امیجن نہیں کیا جا سکتا نا، ویسے جہنم کے عذابوں کو بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اور پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی، وہ جمع کی جائے گی، جو ان کا فوڈ ہوگا، جس کو دیکھنے سے بھی انسان کو سخت قسم کی گھن آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ کیا کہے گا، دے دو مجھے، کچھ دے دو، کچھ تو دے دو۔ وہ اس کو کھانے کو بھی تیار ہو جائے گا اور پینے کو تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین یا اللہ۔ ہمیں دکھانا بھی نہ یہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے ان پر، ایسا نہ سمجھنا کہ تم پہ ظلم کیا گیا ہے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے، یہ پورا پورا بدلہ ہے، جو کام کیا ہے انہوں نے اسی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ انسان سوچتا ہے کہ چلو اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو 80 سال کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی میں، تو کیا اتنا سخت سزا اس بدلے میں ان کو مل رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر میں اس کو 1000 سال کی زندگی بھی دے دیتا نا تو اس نے یہی کرنا تھا۔ اور واقعی میں کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں آج دنیا میں کہ 80-90 سال کے ہو کر بھی بہت سارے لوگوں کے شوق نہیں بدلتے، ان کی ذہنیت نہیں بدلتی، وہ اپنے آپ کو بدلتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے، مگر اکثریت کا حال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نے اس کو جہاں 80 سال زندگی دی ہے، اگر میں اس کو 180 بھی دے دیتا تو اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، اس میں کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ تو جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ہے۔ اچھا، کیا جرم تھا ان کا؟ پرابلم کیا تھا؟ روٹ کاز کیا تھا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو امید ہی نہیں تھی حساب کتاب کی۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا قیامت کا، ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا، بیچارے تھے، یا ان کو معلوم ہی نہیں تھا، بلکہ کہا گیا ان کو امید نہیں تھی، مطلب پتہ تھا مگر یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں، ہوگی، دیکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل زیادہ تر لوگوں سے بات کرو تو ایٹیٹیوڈ ان کا یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہاں جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، حساب کتاب کا دن ہے، مگر بس ٹھیک ہے، یقین نہیں ہے نا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا مال غنیمت سے بہت زیادہ ایک دفعہ خوشبو آئی، تو پاؤڈر فارم میں وہ ہوتی تھی اس وقت، تو اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ان کے حصے، ان کی وائف نے کہا کہ میں اس کے حصے بنا دیتی ہوں، تو فرمایا نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں پر، تم ظاہر ڈسٹریبیوٹ کرو گی تو تمہارے ہاتھوں پر لگ جائے گی اور تم اس کو اپنے جسم پر لگا لو گی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑ جائے۔ اتنی سی مشک، اتنی سی خوشبو جو ڈسٹریبیوشن کے دوران تھوڑی سی ہاتھ پر لگ جائے، تو ان کو یہ تھا کہ نہیں مجھے حساب کتاب اس کا نہ دینا پڑ جائے۔ یہ ان کی پریشانیاں تھیں، لیکن ہمیں تو آج ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز کا ہمیں یقین ہو نا تو آنا ہے، تو حالات ہمارے مختلف ہوتے۔ پتہ نہیں، اب دیکھیں شادی اگر کسی کی ہونی ہو تو ڈیٹ فکس ہو جائے تو اس کو کیا ہم شادی کی تیاری نہیں کرتے ہیں نا، حالانکہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ شادی ہوگی بھی نہیں یا نہیں، کیونکہ کیا پتہ کہ میں اس سے پہلے ہی چلی جاؤں، کیا پتہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی زندگی ہی نہ دے، لیکن پھر بھی ہم اس کی پوری تیاری کر کے رکھتے ہیں۔
اور یہ جو یقینی ہے کہ آنا ہی آنا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر زیادہ نہیں ہوتی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اچھا، کذابہ یہاں پہ نا بہت زیادہ جھٹلانا. اور کس چیز کو؟ ایک تو آیات قرآنی ہوتی ہے نا، جیسے قرآنی آیات ہیں، اور ایک کائنات میں بھی جو بکھری ہوئی ہیں نا، یہ بھی سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہیں. اور پھر ہماری زندگی میں کتنی ہی نشانیاں ہیں. کبھی کبھی ہماری کتنی پلاننگ ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، مگر ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا. سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا مگر پتہ نہیں کیا ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کام کو ہونے سے روک رہی ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ جو سب آیات ہیں، کیا یہ ہمیں جھنجھوڑتی نہیں ہے؟ کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں کہ تمہارے سامنے لوگ موت کے منہ میں ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور جو تم منہ سے بولتے ہو، جو تمہارے خیالات ہیں، جو تم دیکھتے ہو، جو تم سنتے ہو، سب شمار کیا گیا ہے ایک کتاب میں، ہر چیز کو. اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ کتاب میں، بلکہ شمار کر کر کے. ایسے ہی نہیں لکھا بلکہ شمار کر کر کے، گن کے لکھا ہوا ہے. اتنی دفعہ غلط نظر گئی، اتنی غیبتیں کی، اتنی تہمتیں، اتنے جھوٹ، اتنے سجدے، اتنے رکوع، اتنے قیام، ایک چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نوٹ کی گئی ہے. اچھا، صرف یہ بھی کافی تھا کہنا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بھولتا نہیں ہے اسے، مگر لکھ کر رکھی ہوئی ہے. مطلب کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چیز سلپ ہو جائے گی. فرشتے نیتوں کو نہیں جان سکتے، وہ صرف ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نیتوں کے ساتھ عمل کو بھی دیکھے گا اور فیصلہ کرے گا کہ انسان کے لیے کیا ہے آگے. تو اب دیکھیں انسان جائے تو پھر کہاں جائے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. بس چکھو، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے مگر تم کو عذاب میں. علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی خوفناک ترین آیت ہے کہ جو جہنم میں جائے گا نا، اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جہنم میں بھی انسان یوزڈ ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کہا گیا کہ یہ وہ عذاب ہے جو بڑھتا جائے گا. ہم زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب میں. ایسا نہیں ہوگا کہ یوزڈ ہو جائے گا انسان. ہاں، دنیا میں انسان کافی عرصے تک اگر بیماری میں یا تکلیف میں گزارے تو وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے انسان کا، مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جب آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اس کو بڑھا دیں گے اور بھڑکائیں گے. تو فذوقوا کہا گیا چکھو. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی نہیں بتا سکتا. ہمیں فیوچر جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لو یہ ہے فیوچر، یہ ہے فیوچر کی باتیں. اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو اس دنیا میں. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا بھی بتایا. متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مفاز فوز سے ہے، مطلب الٹیمیٹ کامیابی. اور الٹیمیٹ کامیابی وہ ہوتی ہے جو صرف یہ نہیں کہ آگ سے بچ جائے، کیونکہ آگ سے اگر بچ بھی گئے نا تو اعراف ہے دوسری جگہ، وہاں پر اگر رکنا پڑ گیا تو اصل فوز، اصل کامیابی کیا ہے؟ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب. اور کون ہوں گے وہ لوگ؟ متقین. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مومنین مسلمین، بلکہ فرمایا للمتقین. تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ تقویٰ جو ہے نا، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ڈر اور بچاؤ.
جیسے آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے دروازے کے باہر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ایک دم تھوڑا ڈر جاتے ہیں نا، ڈر کر بھاگ کر جا کر جلدی سے دروازہ لاک کر لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، ڈر بھی ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے جلدی سے کچھ ایکشن کرنا بھی ہے۔ تو اب دیکھیں، ڈر یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت میں نے سن لی، میں نے آج پڑھی، ہاں مجھے بہت ڈر لگا، بڑی ڈراؤنی آیت تھی، بلکہ ڈر کر پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں، تو یہ متقی کی کوالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں متقی کے لیے نا ایک رحمت ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہی باتیں اس کو ڈراتی ہیں اور پھر دوڑاتی ہیں اس کو عمل کرنے کے لیے، کہ میں بھی کیسے ابھی تک ایسے ہی غفلت میں پڑی ہوئی ہوں، میں بھی اٹھوں اور کچھ کروں عمل کے لیے۔ حدائق وعنابا، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، انگور ہیں، اور یہ وہ باغات ہوں گے جو صرف اس جنتی کے لیے ہوں گے، اس کی ملکیت میں ہوں گے، پبلک پراپرٹی نہیں ہوگی کہ کوئی بھی آئے گا اور اس باغ میں، بلکہ اس کی اپنی ملکیت میں ہوں گے۔ اور انگور عرب لوگوں میں نا بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اور کھانے کی بھی یہ چیز ہے اور پینے کی بھی، کیونکہ اس میں 70% جوس ہوتا ہے نا، تو اس لیے خاص طور پر انگور کو مینشن کیا گیا۔ حدائق، خوبصورت انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے اس میں، حدائق میں۔ وکواعب اترابا، اور نوخیز لڑکیاں ہوں گی، جو ہم عمر لڑکیاں ہوں گی۔ کوائب جو ہے نا، کہتے ہیں فل بریسٹڈ لڑکی کو، مردوں کے لیے بھی اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا نا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنی سینے پر ڈال کر رکھا کرو، اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بندر صحیح پراپر کور کر کے رکھے۔ تو کہا گیا نوخیز لڑکیاں جو ہم عمر ہوں گی، مطلب جنتی مردوں کو ایسی بیویاں ملیں گی جو ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگی، مطلب صرف ایج گروپ ہی نہیں بلکہ مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ بھی جیسے آدمی کی نیچر ہوگی اسی طرح کی اس کو بیویاں ملیں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، یہ بھی جنت میں ایک ٹائم ہوگا کہ صاف شفاف جام ہوں گے، شراب کے چھلکتے ہوئے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، نہ کوئی جھوٹی بات، نہ خود سنیں گے اور نہ ان کو سنائی دے گی۔ دنیا میں بھی دیکھیں بعض اوقات نا میاں بیوی بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بہت مالدار مینشنز میں رہتے ہیں، مگر لغوات، ایک دوسرے پر تانا، دنیا میں بھی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، تو سکون نہیں ملتا ایک دوسرے سے۔ مگر جنت میں نا ایسی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ہرٹفل ہو، اور خود بھی نہ ایسی بات کوئی کریں گے اور نہ سننے کو ان کو کوئی فضول بات ملے گی۔ اور اچھا ہے کہ ہم یہ جو کوالٹیز ہیں نا یہ یہاں پر پیدا کر لیں اپنے اندر، تبھی ہم جنت میں جانے کے قابل بنیں گے۔ لغو بات جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے بیکار باتیں، نان سینس باتیں، ہر وقت منہ چلتے رہنا، ایسی باتیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، ویسٹڈ آف ٹائم ہے۔ اور زیادہ تر یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپس سے باہر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی پارٹیز بھی کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے زیادہ مشغولیات بھی ان کی پھر اس وقت زیادہ ہوتی ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ وفاقہ نہیں کہا گیا، جیسے ان کو کہا گیا نا پورا بدلہ ہے، ظلم ذرا بھی نہیں کیا گیا، پورا بدلہ دیا گیا ہے جیسے تم نے کیا تھا۔ یہاں کہا گیا عطا ہے، عطاء حسابا، مطلب اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ دوسرا کہے بس میرے لیے کافی ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا جس کو کہتے ہیں نا بونس، تو یہ تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا ہے۔ اور حسابہ کا دوسرا معنی ہے جو آتا ہے وہ جیسا عمل تھا اس کے مطابق ہی دیا جا رہا ہے۔ اب جنت کے تو دیکھیں 100 درجے ہیں نا، تو جس کا بیسٹ عمل تھا اس کو اس کے مطابق ہی دیا جا رہا ہے۔ اب 2 بندے نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ بہت خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دوسرا بھی نماز ہی پڑھتا ہے، مطلب لیکن اس کا وہ والا لیول نہیں ہے۔ تو اسی طرح بدلہ بھی ایک ہی طرح کا نہیں دیا جائے گا، جس کا ایوریج عمل ہوگا
اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا. جس کا بلو ایوریج ہوگا، نیکیاں تو یہ بھی کر رہا ہے مگر جو بیسٹ والا عمل کرنے والا ہے اس کے برابر تو نہیں تھا نا. تو سب کو ایک ہی بدلہ نہیں دیا جائے گا. ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میرا عمل کون سے درجے کا ہے. میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بیسٹ درجے کا ہے